بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہماری دوسری ملاقات ہے، اور اس نشست میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلیبریشنز یعنی جشن میلاد النبی منانا، اس تصور پر اپنی گفتگو کے اگلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے ارکان بشمول نماز پنجگانہ اور مناسک حج، یہ سب اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب انبیاء علیہ السلام اور اس کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں جنہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے اسٹیبلش کی تھی کہ اسلام سیلیبریشنز کو نہ صرف یہ کہ منع نہیں کرتا، بلکہ سیلیبریشن اسلام کی تعلیمات کا اور اسلام کے عمل کا اور اسلام کے اپنے مناسک کے جسم کا ایک پورا حصہ ہے۔ اب آج ہم جس نقطے کو لے رہے ہیں وہ یہ کہ ایک بات ہے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا، اور ایک دوسری بات ہے وہ پرانا واقعہ جو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے گزر گیا، جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے کے ساتھ اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے تصور اور اپنے تخیل کو کنیکٹ کرنا، اور اس واقعے کا تصور اپنے ذہن میں لانا، اس واقعے کا تخیل قائم کرنا، اور تصور اور تخیل کے ذریعے سے اپنی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، فیلنگز کو اس واقعہ کے ساتھ یوں کنیکٹ کرنا کہ گویا وہ کیفیات جو اس وقت رونما ہونے والے واقعہ کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، وہ کیفیات آج صدیوں ہزاروں سال بعد بھی آپ کی طبیعت پر واقع ہو جائیں، آپ اسی طرح فیل کریں، وہ کیفیت آپ کی واردات بن جائے، یعنی آپ اسپریچولی ایکسپیرینس کریں ان چیزوں کو، اور اس طرح آپ اپنے اوپر طاری کر لیں وہ کیفیت۔ اگر غمی کا واقعہ ہے تو غم کی کیفیات طاری کر لیں، اگر خوشی کا ایونٹ ہے جسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یا جسے کمیموریٹ کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، جس کی یادگار منائی جا رہی ہے، تو پھر اس خوشی اور غمی کا جو بھی ایونٹ ہے اسی جیسی کیفیت کو اپنی واردات بنا لیا جائے۔ ہم جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ اور کیا ہوگا کہ ان کے وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی تشریف آوری کے بعد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان اور عظمت کے نور کی طرف متوجہ کر دیا، گری ہوئی انسانیت کو جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام پر حضور کی بعثت کے تصدق سے فائز کر دیا، جس امت کو اشرف الامم، خیر الامم بنا دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں بھی عظمت ملی اور آخرت میں بھی شفاعت ملی، اور ساری نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ حضور کی ذات بن گئے، اور جن کے ذریعے سے قرآن نصیب ہوا اور ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوئیں۔ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری اور ان کی ولادت کے ایونٹ سے بڑھ کر خوشی، فرحت، مسرت کا اور ایونٹ کیا ہوگا؟ تو آج جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے تو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے ایکچول ریئل خوشی کسی ایونٹ کی ہو رہی ہے، اور آدمی خود کو اس تصور میں گم کر دے، اس تخیل میں گم کر دے، اور خوشی اور مسرت کی وہ کیفیات پیدا کرے۔ اس میں انسان کمکمے لگاتا ہے، محافل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اور اظہار مسرت کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی واقعہ پر یا کسی ایونٹ پر واقعتاً سب سے بڑھ کر خوشی ہے، مسرت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی۔ ان کیفیات کو طاری کرنا، یہ بنیادی تھیم ہے آج میری گفتگو کا،
اس تھیم کے لیے میں چند احادیث کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پس منظر یہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں پھر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی۔ وہ قوم سمود جہاں آباد تھی، اس قوم سمود کے پاس 2 کنویں تھے۔ ایک قوم سمود کی ملکیت میں تھا کنواں، اور ایک کنواں وہ تھا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا۔ اب ہوا یہ کہ قوم سمود نے، جو نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اس واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور اس میں یہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کو صحیح مسلم نے بھی بیان کیا ہے، امام مسلم نے کتاب الزہد کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور پھر امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، پھر تمام ائمہ تفسیر نے بھی اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جو کنواں قوم سمود کی ملکیت تھا، وہ جو نافرمان قوم جن پر صالح علیہ السلام کی گستاخی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں عذاب آیا تھا، اس قوم سمود کے کنویں سے پانی نہیں پینا، اپنے برتنوں میں پانی نہیں بھرنا، اس سے سالن نہیں بنانا، آٹے نہیں گوندنے۔ مگر ہوا یہ کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو اس حکم سے پہلے وہ صحابہ چونکہ سفر پہ آ رہے تھے، ضرورت تھی، اس کنویں سے پانی بھر چکے تھے، انہوں نے اپنے آٹے گوندھ لیے تھے، کئیوں نے سالن پکا لیے، کئیوں نے برتن بھر لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، میں صحیح بخاری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، اس کی کتاب الانبیاء ہے، اور حدیث نمبر 3378 ہے۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر روایت ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازل الحجر فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں جب آپ مقام حجر پر اترے، امرہم ان لا یشربوا من بئرها ولا یستقوا منها فقالوا قد اجنا منا واستقینا فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین۔ یہ حدیث حضور علیہ السلام فرمایا، روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کنویں سے پانی نہیں بھرنا، نہ پانی پینا، نہ اس کو بھرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے حکم سے پہلے اس میں سے پانی لے لیا، اپنے آٹے بھی گوندھ لیے، سالن بنا لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سارے آٹے گرا دو اور برتنوں سے پانی انڈیل دو۔ اس پانی کو آپ نے فرمایا نیچے انڈیل دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی جو چیز ہے اس میں سے ایک، کہ وہ قوم سمود کا کنواں تھا اس وقت، ہزار سال گزر گئے، آج وہاں نہ قوم سمود بیٹھی تھی اور نہ وہ کنواں آج ان کی ملکیت میں تھا، اور جو پانی تھا قوم سمود کا وہ بھی ہزار سال بعد صاف ظاہر ہے وہی پانی تو نہیں رہتا، مگر چونکہ اس پانی کی، اس کنویں کی نسبت تھی قوم سمود کی طرف، جو مخالفان نبی تھے، پیغمبر تھے، جو گستاخان پیغمبر تھے، جو اللہ کے عذاب یافتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس حضور علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی پینے اور بھرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ جو ہم، حالانکہ عذرو شرع وہ پانی نہ پلید تھا نہ ناپاک تھا، کوئی اور شرعی وجہ نہ تھی، مگر گوندھے ہوئے آٹے اور پکے ہوئے سالن بھی حضور علیہ السلام نے اور بھرے ہوئے برتن بھی انڈیل کر گروا دیے۔ یہ دراصل ان کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی تھی اس کی کومیموریشن ہے،
اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آگے حدیث پاک ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ، آگے حدیث نمبر 3379، أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، اور فرمایا اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پیو اور پانی بھرو اور اپنے سالن اور آٹے تیار کرو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ کنواں نہیں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام پانی پیتے تھے؟ فرمایا نہیں، کانا تاردها الناقہ، اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا پانی پیا ہوتا آپ نے تو اس کی تو نسبت ہی بڑی بلند ہوتی۔ آپ کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، فرمایا اس سے پانی پیو، اس سے برتن بھرو، اس سے اپنے کھانے تیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے ایسے کیا۔ اب نہ وہ اونٹنی آج موجود ہے، نہ وہ پانی ہی عین وہی پانی کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد، نسلیں بیت گئی، کتنی بار پانی اس کا ختم ہوا، بھرا گیا اور نیچے سے پانی اوپر طے کو آتا گیا، مگر چونکہ اس کنویں کی نسبت تھی پیغمبر کی اونٹنی کے ساتھ، اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، صرف ایک مکانی نسبت تھی، ایک ظرفی نسبت تھی، ظرف کی، مکان کی، کنویں کی نسبت تھی۔ آقا نے فرمایا اس سے پانی پیو، گویا اونٹنی کے اس پانی پینے کو سیلیبریٹ کیا، اور قوم سمود کی ملکیت کے کنویں سے پانی نہ پینا اس عذاب کو کمیموریٹ کیا۔ حالانکہ آج نہ وہ پانی موجود تھا، نہ وہ کنواں موجود، نہ وہی ایگزیکٹلی اونٹنی موجود تھی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے آگوں پر اپنی ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ ہانڈیاں انڈیل دی، گرا دی۔ امام طبری روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اسی کو روایت کیا، امام ابن کثیر تفسیر قرآن میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ مت جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ دوسرا نقطہ تھا کہ جس پر آپ نے منع فرما دیا اس پانی کے پینے سے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے لینے کا حکم دیا۔ یہ اس کنویں سے پانی پینے کی سیلیبریشن ہے، اور پیغمبر کی اونٹنی کی نسبت کا اتنا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، وہ صاف ظاہر اونٹنی سے تو بلند رتبہ تھے، انسان بھی تھے اور پھر صحابہ رسول تھے، انہیں کہا کہ اس جگہ سے پانی پیو جہاں پیغمبر کی اونٹنی پانی پیتی ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے معارف ہیں، اور آج اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہم لوگ اگر ایسا سوچیں تو ہماری سوچیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ جس نقطے پر آپ صحابہ کرام کو لا رہے ہیں، ہم اس نقطے سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ اور میں نے یہ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیثیں کوٹ کی۔ اس کے بعد آگے آپ نے گویا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت کا تصور قائم کرایا۔ پھر یہاں نہیں، آگے اس تصور اور تخیل کی بات آ رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو بستی تھی قوم سمود کی، جہاں وہ عذاب آیا تو الٹ پلٹ گئی اور تباہ و برباد ہو گئی، اس بستی سے گزرنے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ وہ عذاب جو ہزارہا سال پہلے اترا تھا، اس عذاب کا تصور کر لو، اس کا تخیل اپنے ذہنوں میں وارد کر لو، اس کی فیلنگز اور کیفیات اپنی طبیعتوں پر وارد کر لو، اور جب تم قوم سمود کی اس بستی سے گزرو تو تیزی کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3380، وہی کتاب الانبیاء ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں گزر سکتے بستی سمود سے سوائے اس حالت کے کہ تم روتے ہوئے گزرو۔ اس عذاب کا تصور کر لو کہ وہ عذاب کہیں تم پر نہ ہو جائے جو ان پر ہوا تھا، اور اس عذاب کے وقت جو ان کے رونے دھونے کی کیفیت تھی قوم سمود کی، صحابہ سے کہا کہ تم اس عذاب کے تخیل میں وہ رونے دھونے کی کیفیت اپنے اوپر وارد کر لو۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے اس میں ریئل؟ نہ قوم سمود آپ اس وقت موجود ہے، نہ صحابہ کرام سے معاذ اللہ کوئی گستاخی ہوئی ہے، نہ کوئی گناہ ہوا ہے، نہ کسی عذاب کے اترنے کا کوئی تصور اور توقع ہے، اور نہ وہ اس عذاب کے سزاوار ہیں۔ اور جو عذاب گزرا اس کو 4000 سال گزر گئے، ایک واقعہ تھا،
اس واقعے کو اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ کمیموریٹ کروایا جا رہا ہے، اس واقعے کو اپنے تمام تر تصورات کے ساتھ سیلیبریٹ کروایا جا رہا ہے، اور وہ کیفیات پوری کی پوری تخیل میں لا کر ایک عملی واردات بنایا جا رہا ہے ان کو، اور صحابہ کرام کو فرمایا روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ یہ صحیح مسلم، بخاری مسلم میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، ابن حبان میں ہے، اور پھر یہاں تک ایک حدیث آتی ہے۔ یا ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک بات جو بنیادی تصور وہ یہ رکھیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے، اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں بھی روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو ہم میں سے رونا نہ آئے، عذاب تو نہیں نظر آ رہا اور نہ ہم خطرے میں ہیں، بالفرض کوشش کے باوجود رونا نہ آئے تو وہ کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والی حالت بنا لو، چہروں پر رونے کی کیفیت طاری کر لو، گریہ و زاری کی کیفیت اپنی واردات بنا لو۔ تو رونا اگر نیچرل طریقے سے نہ آئے تو گویا رونے کی کیفیت کو طاری کر کے اس طرح آوازیں رونے کی نکالتے ہوئے گزر جاؤ۔ اور پھر صرف وہاں تک نہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں؟ یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین، فرمایا اگر تم اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری نہیں کر سکتے تو میرا حکم ہے کہ بستی سمود میں سے مت گزرنا، گزرنے سے روک دیا۔ اتنا بڑا کیٹیگریکل آرڈر دیا۔ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بہقی میں ہے، سنن کبریٰ میں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قلب اور دماغ پر یہ کیفیت طاری نہیں کر سکتے اور چیخ و پکار کی کیفیت میں نہیں گزر سکتے، فرمایا بستی سمود میں گزرنا بھی منع ہے۔ آپ دیکھیں اتنا سختی سے حکم دیا۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود گزرنے کا وقت آیا، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں جو میں پھر پڑھ رہا ہوں، اور اگلی حدیث کا لفظ فرمایا ثم تقنع بردائہ وہو علی الرحل، حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ تھے، جب سواری گزرنے لگی تو آپ نے سواری کو تیزی سے گزارا اور چادر لے کے اپنے سر انور کو اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیا اور سر کو جھکا کر وہی کیفیت طاری کر کے حضور علیہ السلام خود بھی گزر گئے۔ اب بتائیے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ کون سا خوف تھا، کس عذاب کا ڈر تھا؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس جگہ ان کا قدم پڑ جائے وہاں عذاب الہی مرتفع ہو جاتا ہے، جس بستی میں حضور کھڑے ہو وہاں آپ کے وجود میں عذاب نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام اور جس قوم کے جرمٹ میں مصطفیٰ کھڑے ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہاں اگر وہ عذاب کے مستحق ہوں بھی تو اللہ عذاب نہیں کرتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ سزاوار نہیں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ میرے حبیب جس جگہ آپ جن لوگوں میں موجود ہوں اللہ ان پر عذاب کر دے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تو اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جس طرح کے عذاب پہلی قوموں پر آتے تھے ان کی زندگی میں، قیامت تک میری امت جتنی بھی گناہ گار ہو جائے اس طرح کے آسمانی عذاب اور آفات ان پر نہیں آئیں گی۔ پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بگڑ جانا اور خنزیر اور بندر ہو جانا اور پتھروں کی بارش آ جانا اور یہ بستیوں کا الٹ جانا، فرمایا میری قوم کو اور امت کو قیامت تک اللہ نے میرے صدقے سے اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو جس پیغمبر کی وجہ سے اللہ عذاب نازل نہ کرنے کا ان لوگوں پر جن کے جرمٹ میں حضور ہوں وعدہ فرما چکا ہے، انہیں کیا ضرورت تھی یہ فرمانے کی کہ تم یہ اس طرح رو کہ تمہارے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ اور خود بھی آقا اس طرح گزر رہے ہیں جن کا وجود عذاب کے مستحق لوگوں کے لیے باعث شفاعت ہے اور عذاب سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ اب اس پوری کی پوری گفتگو کی اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور آپ نے جو اجازت دی تو اس وادی میں سے دوسری بات خود بھی تیزی کے ساتھ گزر گئے، عذاب کا تصور کیا اور تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ اب اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک ایونٹ تھا جو عذاب الہی کا، ناراضگی کا، غم کا ایونٹ تھا، تو آقا علیہ السلام نے اسے ہزارہ سال بعد بھی یاد کر کے سیلیبریٹ کیا غم کی کیفیات کی شکل میں۔ اگر غم کا عذاب کا ایونٹ ہو
تو اسے غم کی کیفیات کے ساتھ بھرپور طریقے سے حضور سیلیبریٹ اور کمیموریٹ کروا رہے ہیں۔ اور اگر ولادت مصطفیٰ کا فرحت و نعمت الہیہ کا خوشی کا ایونٹ ہو تو اسے قیامت تک امت پوری خوشی اور مسرت کی کیفیات کے ساتھ حضور کی سنت کے مطابق کمیموریٹ کیوں نہیں کرے گی، سیلیبریٹ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، اور وہ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ اصحاب فیل کا۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو پھر اس کے اوپر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری جو صورت میں جن پتھروں کے گرانے کا اور ابابیل کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے جس لشکر کو ریزہ ریزہ کر دینے کا، برکس کر دینے کا ذکر ہے، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ اس کا بھی بخاری مسلم میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور دیگر کتب میں، ترمذی شریف میں زیادہ تفصیل سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حج آپ نے کیا اور وہاں سے گزرے، یہ ترمذی کی جامع ترمذی میں کتاب الحج میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں حضرت علی روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے خود اپنی اونٹی کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اونٹنی کو دوڑایا اور وادی محصر کو تیزی کے ساتھ عبور کر لیا اور آگے جا کے ٹھہرے، اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی تیزی سے گزرے، اور وہاں رکنا اور ٹھہرنا منع ہے۔ نہ آج وہاں ابرہ کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی ہاتھیوں کی لشکر اور فوج کھڑی ہے، نہ آج ابابیل وہاں موجود ہیں، اور نہ کوئی پتھر اور کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس واقعے کی سیلیبریشن اور کمیموریشن ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ تو اس میں پھر اور حکم ہے، پھر محدثین نے، فقہا نے، اہل علم نے فرمایا کہ اس وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا آج تک مستحب ہے۔ اگر پیدل جا رہے ہیں تو تیز چلیں، اگر سوار ہیں تو سواری کو تیز چلا دیں۔ ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہے۔ اور وہ حصہ میدان عرفات سے باہر نکال دیا گیا ہے، اس کی حدود وہاں پر ختم ہو گئیں۔ اس حصے میں آپ وہاں رک نہیں سکتے، اس حصے میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے گزرے ہوئے واقعات کی یاد کو، تصور کو، تخیل کو دوبارہ تازہ کرنا اور ان کیفیات کے ساتھ منانا، خود بھی اور صحابہ کرام کو اس کے عمل کی اجازت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منقول ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی ان کی ضائع ہو گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جو تصور تھا کہ وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، ان کے غم کی ضبطگی اور آنکھوں کا سفید ہونا، یہ کیفیت کر کے حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کو جب ذہن میں لے آئے تو پھٹ پڑے، بے ساختہ رو پڑے، آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، یعنی ایک بکا کی کیفیت ہو گئی۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پہلے خوشیوں کے ایونٹ بھی سیلیبریٹ کیے گئے، شکرانے کے ایونٹ سیلیبریٹ کیے گئے، پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ آج عرض کیا کہ کہیں عذاب کے ایونٹ، غم کے ایونٹ وہ سیلیبریٹ کیے گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جن تم پر نعمت کی اس کو یاد بھی رکھو، سیلیبریٹ بھی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ آپ نے دعا کی نازل ہوا، اور فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں قرآن مجید میں ہے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، باری تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا مائدہ نازل فرما جو دسترخوان نعمت تھا، تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی جس دن یہ مائدہ تیری نعمتوں کا دسترخوان اترا ہو، اس دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے کہ وہ سیلیبریٹ کریں اس کے آنے کو، اور آخر والوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے، عیدن لاولنا وآخرنا، ہماری امت اور پیروکاروں کے اول سے آخر وقت تک یہ مائدہ کے نزول کا دن تکون عیدن لنا، ہمارے لیے عید بن جائے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں، ہم اس کو کمیموریٹ کرتے رہیں،
اس کو یادگار کے طور پہ بناتے رہیں۔ یہ سنت پہلے بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی اور بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے تظلم سے آپ دریائے نیل عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے تو فرمایا یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے جس دن ہم نے تمہیں عذاب سے نجات دی اس کو یاد کرو۔ اور تورات میں ہے آج تک وہ دن، وہ یوم عاشور تھا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اس کو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ میں آگے ذکر کروں گا چل کے کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کا یوم نجات ہے، ہم یوم نجات اور یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں روزے کی شکل میں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے، ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، تم بھی روزہ رکھا کرو، بلکہ 2 رکھا کرو۔ سیلیبریٹ کروایا۔ اس دور کا طریقہ تھا سیلیبریشن کا کہ روزے کا انداز تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کبھی اللہ کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ذکر کے ذریعے، وذکر، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو، چرچا کرو، ہر وقت حدیث نعمت کے طور پہ بیان کرو۔ کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے اور عبادت کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تکون لنا عیدا لاولنا، یوم عید منا کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور یہاں قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے تم پر، فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے اس خاص فضل اور اس خاص رحمت کے اترنے کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، فرحت مناؤ، خوشی مناؤ، اس خوشی کو، اس جوائے کو سیلیبریٹ کرو، اس خوشی کو۔ تو قرآن کا حکم ہے فلیفرحوا، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یاد کر کے، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عبادت کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو یوم عید، خوشیوں کا دن منا کر۔ اور قرآن کہتا ہے کبھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے وقت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فرحت کی خوشیاں جشن منا کر۔ فلیفرحوا نص سے قرآن ہے اس بات پر، سیلیبریشن کا ذکر میں نے تمام احادیث سے کر دیا، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا فرحت اور خوشیوں کی شکل میں، یہ قرآن مجید کی نص ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو آج کی نشست ہم نے یہاں پہ ختم کی کہ سیلیبریٹ کرنا غمی اور خوشی کے ایونٹس کو نہ صرف سنت انبیاء ہے بلکہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حکم بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا حکم بھی ہے۔ خوشی کا ایونٹ ہو تو مسرت اور فرحت کے ساتھ فلیفرحوا، نعمت ہو تو حضور کی ولادت سے بڑی نعمت کائنات کے لیے اور کیا ہوگی۔ تو خوشی کا ایونٹ ہو، نعمت کا ایونٹ ہو تو فلیفرحوا، تحدیث نعمت، ذکر اور شکر اور فرحت کی شکل میں منایا جائے۔ غم کا، دکھ کا ایونٹ ہو تو ان پوری کیفیات غم کو طاری کر کے سیلیبریٹ کیا جائے، اور ایسا سما ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے جیسے وہ ایونٹ ہزاروں سال یا 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا، گویا آج ہوا ہے۔ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہوئیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیلیبریشن ہے اس کے نیکسٹ سٹیپ پر قرآن اور حدیث کی صورت میں براہ راست اس کے دلائل کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔